بلوچستان پاکستان بننے سے پہلے پسماندگی، حسرت و یاس اور بے بسی کی تصویر تھا۔ نوآبادیاتی دور میں انگریزوں نے اس علاقے کے وسائل مقامی سرداروں کی مدد سے بری طرح لوٹے۔ چنانچہ تحریک پاکستان چلی تو بلوچستان کا ہر زن و مرد مسلم لیگی جھنڈے تلے آ گیا، اور خان آف قلات نے جناح صاحب سے دست بستہ عرض گزاری کہ ہمیں بھی پاکستان میں شمولیت کا اعزاز بخشا جائے۔ وہ دن اور آج کا دن، ہر بلوچ سب پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی ہے۔ ناشکر بنگال کے برعکس بلوچستان نے اپنی پوری زمین، ماں، معدنی و بحری وسائل وفاقی حکومت کو یہ کہہ کے بخش دیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ خدا نخواستہ مملکت خداداد کو کچھ ہو گیا تو ہمارے وسائل اور قدرتی دولت ہمارے بھی کس کام کی؟ چنانچہ لیاقت علی خان سے نواز شریف اور ایوب خان سے پرویز مشرف تک سب نے بلوچستان کو سر کا تاج سمجھا۔ پچھلے 68 برس کے دوران مواصلاتی جال نے ہر بلوچ گاؤں کی قسمت پلٹ دی۔ چٹیل پہاڑ پہ بھی کسی بلوچ کا گھر تھا تو اخراجات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں تک گیس، پانی، بجلی، سڑک پہنچائی گئی۔ ہر ضلع میں BA تک تعلیم مفت اور لازمی قرار پائی۔ یہ واحد صوبہ ہے جہاں اگر والدین اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں تو انہیں جرمانہ کیا جاتا ہے۔ پرائمری تعلیم قیام پاکستان کے بعد ہی سے بلوچی اور پشتو میں دی جاتی ہے، جبکہ کالج کے 50% طلباء کو 5 تا 12 ہزار روپے ماہانہ وظیفہ بھی ملتا ہے۔ یوں بلوچستان میں خواندگی کا تناسب راتوں رات 15 سے بڑھ کے 97.21% تک پہنچ گیا، جو باقی پاکستان کے لیے تقریباً 42% زیادہ ہے۔ پاکستان کے دیگر صوبوں میں تو بے روزگاری کا تناسب 15 سے 20% بتایا جاتا ہے، مگر بلوچستان میں محض 2.5% نوجوان بے روزگار ہیں، اور ان میں سے بھی 0.25% وہ ہیں جو نوکری کرنا ہی نہیں چاہتے۔ پاکستانیوں کی اوسط سالانہ آمدنی $4,500 فی کس ہے، لیکن بلوچستان میں فی کس آمدنی $25,000 ہے، کیونکہ وفاقی حکومت بلوچستان کو معدنی دولت کی رائلٹی کی مد میں $2.5 تا $3 ارب ہر وفاقی بجٹ سے پہلے باقاعدگی سے ادا کر دیتی ہے۔ صوبے میں مثالی امن و امان کا صحرا پاک فوج، FC اور ISI کے سر جاتا ہے۔ تینوں اداروں میں نوکری کا حصول ہر پڑھے لکھے بلوچ کا خواب ہے۔ بلوچ کو بہت کم غصہ آتا ہے، لیکن اگر کوئی فوج، FC یا ISI کو برا بھلا کہے تو ایک بلوچ کی غیرت کبھی برداشت نہیں کر پاتی، اور ایسے ناہنجار کا فوراً سماجی بائیکاٹ کر کے علاقہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ BLF سمیت بہت سی بلوچ فلاحی تنظیمیں اور محب وطن حساس ادارے اپنی اپنی سطح پہ اقدامات کرتے ہوئے ایک دوسرے کا مسلسل ہاتھ بٹاتے ہیں۔ بلوچستان میں بھی پاکستان کے دیگر حصوں کی طرح کبھی کبھار فرقہ وارانہ کشیدگی سر اٹھاتی ہے، مگر یہاں کبھی شیعہ سنی یا ذکری نمازی جھگڑا پرتشدد شکل اختیار کرنے لگے تو لشکر جھنگوی اور شیعہ مجلس وحدت المسلمین جیسی سماجی تنظیموں کے رضاکار کشیدہ علاقوں میں مشترکہ گشت کرتے ہیں۔ یوں شرپسند بیرونی عناصر کے عزائم ہر بار خاک میں مل جاتے ہیں۔ 10 سال پہلے تک بلوچستان کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا انتہائی پسماندہ تھا، لیکن آج یہ میڈیا بلا شبہ بدتمیزی کی حد تک بے باک ہے۔ دیگر صوبوں میں صحافیوں کو جس طرح اپنی جان جوکھم میں ڈال کے کام کرنا پڑتا ہے، بلوچستان کے صحافی کو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں۔ وہ خبر کی تلاش میں کسی بھی جیل، بیرک یا دفتر میں جب چاہے شناخت کرا کے بے دھڑک داخل ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اس آزادی کا بیجا استعمال بھی ہوتا ہے، مگر ہر حساس و غیر حساس ادارہ عدلیہ کو جواب دہی کے خوف سے آزادی اظہار کے آئینی حق کا مکمل احترام کرتا ہے۔ مثالی ترقی و آزادی کے اس بلوچ ماڈل کو سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب وغیرہ میں انتہائی رشک سے دیکھا جاتا ہے، اور کیوں نہ دیکھا جائے۔ اگر فردوس بر روئے زمیں است، بلوچستان است، بلوچستان است، بلوچستان است۔ پاکستانی درسگاہیں بشمول لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز اور قومی ذرائع ابلاغ اگر اسی طرح بلوچستان کے حالات کا تجزیہ فرماویں جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، تو نہ کسی محب وطن حساس ادارے کی کبھی دل شکنی ہو اور نہ ہی پاکستان بدنام ہو۔ پاکستان زندہ باد۔